آج صبح کے لیے، اس قیمتی وقت کے لیے جو اس نے ہمیں بخشا کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں۔ اگرچہ دنیا کے حالات بڑے تشویشناک ہیں، 2 دن پہلے ایک بڑا خوفناک طوفان جاپان میں آیا اور اس نے ان کا بڑا نقصان کر دیا، اور کبھی جاپان دنیا میں بڑی شہرت رکھنے والا ملک رہا ہے، لیکن وجہ شہرت اس کی معیشت تھی، وجہ شہرت اس کی ترقی تھی، وجہ شہرت اس کی ٹیکنالوجی تھی، لیکن اب اس کی وجہ شہرت یہ نہیں ہے، بلکہ وہ بڑے دکھ، بڑی مصیبت اور ایسی آفت کا شکار ہیں جس میں نقصان اور نقصان ان کا ہوا اور ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ وقت بڑے خوف کا، بڑی سمجھداری کا، بڑی سوچ کا ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ آمین۔ ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے ہم کیسے دور، کیسے وقت میں سے گزر رہے ہیں، اور میں خدا کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس نے ہمیں اپنی پہچان دی ہے، اور جب ہم ان ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پھر دل میں بڑی خوشی آتی ہے کہ خداوند تو نے اپنا خوف ہمیں دیا، اور اسی خوف کی بدولت ہم تجھ میں محفوظ سمجھے جاتے ہیں، اور ہم تیرے وعدوں کے وارث ہیں، تیری محافظت ہمیں ملتی ہے۔ آمین۔ یہ جو سونامی ہے، یہ بڑا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، نہ کیا جا سکا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے سامنے کوئی چیز بھی ٹھہر نہیں سکتی، اور کلام میں لکھا ہے، خداوند کہتا ہے کہ بلا کو میں ہی نے پیدا کیا ہے۔ آمین۔ بلا خدا کہتا ہے کس نے پیدا کی ہے؟ خدا کہتا ہے میں نے پیدا کی ہے۔ سمندر کی لہروں کو کون تھماتا ہے؟ خدا تھماتا ہے۔ اب آپ اس کی تشریح کچھ بھی کر لیں کہ بنچال آیا، زمین کے اندر ایسا ہوا، کچھ بھی ہوا، لیکن ایک ہے پیچھے قوت۔ ہو سکتا ہے جاپانی لوگ تو اپنے آپ کو اس طرح ہی تسلی دیں کہ ہمارا علاقہ ہی ایسا ہے، اس طرح کا ماحول ہے، وہاں پر زلزلے آتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کی بڑی نشانی ہے۔ آمین۔ یہ خداوند کی آمد ہے جس کی طرف ہم ہر روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، روز بروز ہم اس کی آمد سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ایک دفعہ اپنے سر کو جھکائیں، میں دعا کرنا چاہتا ہوں، ہم اس ملک کے لیے اور اس جگہ کے لیے دعا کریں، خدا کا رحم ان کے لیے مانگیں۔ ہاللیلویا۔ تو ہم باپ آسمانی، آج صبح ہم تیری گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیری بڑی رحمت، تیرے پیار کے لیے، تیرے فضل کے لیے، تیرے رحم کے لیے۔ خداوند تو ہماری مدد کر، اور ہم تیرے بے حد شکریہ، تیرے شکر گزار ہیں، بے حد شکر گزار ہیں۔ تو نے خدا آج کے دن تک ہمیں سلامتی دے رکھی، ہم محفوظ ہیں، ہماری اولاد محفوظ ہے، ہمارے خاندان محفوظ ہے۔ تیرا شکر۔ ان دکھی لوگوں کو تیرے سامنے رکھتے ہیں، بالخصوص ان کو جتنے مقدس لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ خداوند یہ تو جانتا ہے، یہ تیرا انتظام ہے، لیکن تو رحم کر۔ کون ہے جو اپنی راست بازی تجھے دکھا سکے؟ کون ہے جو اپنی راستی کے سبب سے تیرے سامنے کھڑا ہو سکے؟ آج صبح ہماری مدد، یہ صبح سر کو اٹھائیں۔ آج جو ہم جس مضمون پر ہم بات کریں گے وہ ہیں خدا کے وعدے۔ میں نے 12 اس پر کلام سنایا اور مجھے یہ مضمون بڑا پسند ہے، اور اس سال کے لیے تو میں نے اس پر خدا سے بہت ہی کچھ سیکھا ہے، اور آج بھی میں ان باتوں پر غور کرنے والا ہوں۔ میرے ساتھ پالوس رسول کا دوسرا خط کرنتھیوں کے نام کھولیں اور اس کا 6واں باب۔ پالوس رسول کا دوسرا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 6واں باب، اور اس کی ہم 16ویں آیت سے پڑھیں گے۔ 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ کوئی بھی پڑھنے میں میری مدد کرے گا۔ اور خدا کے مقدس کو مردوں سے کیا مناسبت ہے؟ کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اس بات کو خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوڑو، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے۔
जी बहन जी पढ़ते जाए, बात जारी है। ये खुदावंद कादिर मुतलक का कौल है, बस है अजीजों, क्योंकि हमसे ऐसे वादे किए गए हैं कि आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। आमीन। सब बोले हालेलुया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक कान पर डिवाइस लगाए हुए हूँ और ये फ़ोन कनेक्शन है मुल्तान में। हमारे अजीज़ वहाँ रहते हैं, वो भी इस कलाम को सुन रहे हैं, ठीक है। अगर ये कामयाब रहा तो फिर भाई मैनुअल भी ये लगाया करेंगे जब ये कलाम सुनाया करेंगे, और मैं भी, इसलिए किसकी तरफ आप ध्यान नहीं देना, ठीक है, कि ये क्या है। इट्स ए सिंपल डिवाइस। यहाँ पर हम खुदा के वादों का जिक्र पाते हैं, ये खुदा के वादे हैं। और अब पौलुस रसूल खुदा के वादों के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। ये सारे वादे नहीं लिखे हुए, ये चंद वादे लिखे गए, थोड़े से वादे, खुदा के थोड़े से वादे, बहुत ही थोड़े हैं। पूरी बाइबल मुकद्दस खुदा के वादों से भरी हुई है, और कई वादे तो हम ज़बानी याद भी करते हैं, कई तो हम सफर में जाते हुए भी पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। 23 ज़बूर अक्सर लोग पढ़ते रहते हैं, 91 ज़बूर पढ़ते हैं, 100 ज़बूर पढ़ते हैं, 123 ज़बूर पढ़ते हैं, और भी कई लोगों ने बड़े ज़बूर याद किए हुए, और कई लोगों ने खुदा के वादों की किताब खरीद ली है, और ऐसी किताबें मौजूद हैं लाइब्रेरियों में जहाँ पर बाइबल मुकद्दस में से सिर्फ खुदा के वादे लिखे गए। एक किताब इमामाबाद के भाई उसने लिखी है, वादों का खजाना, ऐसे उसकी है ना, वादों का खजाना। तो उसमें खुदा यीशु मसीह के और खुदावंद पाक खुदा के पुराने नामा के अंदर जितने वादे हैं सारे के सारे लिख दिए उन्होंने। कोशिश की, हो सकता कोई रह भी गया हो, लेकिन कोशिश की उन्होंने लिखा है, और ये बड़ा खूबसूरत है। और आज मैं भी इसी मजमून पर आपसे खुदा के कलाम की बातें करना चाहता हूँ। आमीन। हम किस बात पर गौर करेंगे? खुदा के वादों पर। क्या आप समझते हैं कि खुदा का वादा कोई अहमियत रखता है? पहले मुझे ये बताएं, क्या खुदा कोई वादा कर ले कोई अहमियत है इस बात की? कोई तसल्ली है इसमें? कोई बरकत है इसमें? सब बोले हालेलुया। पहली बात यह है कि वादा करने वाला बड़ा जबरदस्त है। जो वादा करने वाला वो हमें पसंद है, हमें उस पर भरोसा है। और ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो वादा हमसे कर रहा है वो बड़ी कुदरत वाला है, और जो कुछ वो कहता है उसको कर डालता है, और जो कुछ वो वादा करता है उसको पूरा करने के लिए बेदार रहता है। करंथियों के 2:1 सफ़े पीछे आ जाइए, शुरू बिल्कुल पहला बाब। प्रेज़ गॉड। पहला बाब उसकी 19वीं आयत से पढ़ेंगे, बल्कि 20वीं पढ़ लेते, शॉर्ट करते हैं। लिखा क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ दूसरा ग्रंथियों उसका पहला बाब उसकी 20वीं आयत। क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ है। किसके साथ है? हाँ। वादे के साथ क्या पाया जाता है? हाँ। कई दफा वादे के बाद क्या आ जाती है? नहीं ना, वो नहीं पूरा हो सकता। ठीक है, वो वादा किया था पूरा नहीं हो सकता। लेकिन खुदा के वादे क्या है? क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो उसमें हाँ के साथ है, इसीलिए उसके जरिया से आमीन भी होती है, ताकि हमारे वसीले से खुदा का जलाल जाहिर हो। क्योंकि खुदा के वादे हाँ के साथ हैं, इसलिए हम आमीन कर देते हैं। क्या ऐसा ही हो या ऐसा ही होगा, ऐसा हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा है। लेकिन यहाँ पर चंद वादों का पौलुस बिल्कुल जिक्र करते हैं, और वो कहते हैं, उसी बाब में आ जाएं, छठे बाब में, और मैं 16वीं आयत का दूसरा हिस्सा पढ़ रहा हूँ। खुदा ने फरमाया, मेरे पीछे आवाज आ रही है? खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है, उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा, और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। और आगे फिर लिखा है, ये खुदावंद कादरे मुतलक का कौल है। ये किसका कौल है? कादरे मुतलक का। खुदावंद कादरे मुतलक, क्या मतलब है कादरे मुतलक का? जी, हर एक चीज पर कादर। आमीन, हर चीज पर कादर। ये कौल किसका है? जो हर काम पर कुदरत रखता है। कई दफा वादा तो कोई भी कर सकता है ना, वादे करने बड़े आसान होते हैं।
کئی لوگ وعدوں پر ہی چلتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہ خدا کا کلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جھوٹا وعدہ کیا جائے، لیکن کئی لوگ وعدہ کرنے میں بڑے دلیر ہوتے ہیں، جلدی سے وعدہ کر لیتے ہیں، جلدی سے، اور یہ کئی دفعہ ان کے لیے خطرناک بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو قول ہے اس کا شروع بھی خداوند فرماتا سے ہوا، اس کا اینڈ بھی یہاں پر ہو رہا ہے۔ شروع میں ہم نے پڑھا خدا نے فرمایا ہے میں ان میں کیا کروں گا، بسوں گا، نمبر 2 چلوں پھروں گا، نمبر 3 میں ان کا خدا ہوں گا، اور آگے اور وہ میری امت ہوں گے۔ خدا نے ایک فیصلہ کر لیا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں۔ پھر کیا لکھا ہے، اس واسطے خداوند فرماتا ہے کیا کرو، ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھو تو میں تم کو قبول کر لوں۔ اور آگے لکھا ہے اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے، میں تمہیں قبول کر لوں گا، اور پھر کیا ہوگا، میں تمہارا باپ بن جاؤں گا، تم میرے بیٹے بیٹیاں۔ پہلے اس نے کہا میں تمہارا خدا ہوں گا، تم میری امت ہوں گے، خدا کی بن گئی امت، یہ بھی خدا نے چاہا۔ پھر خدا نے کیا کہا، میں باپ بن جاؤں گا اور تم کیا بن جاؤ گے، بیٹے بیٹیاں۔ یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔ اور آگے رسول کیا کہتے ہیں، بھائی جارج آپ پڑھنے آئے۔ بس آئے عزیزوں، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ آمین آمین۔ رسول کہتے ہیں جب ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، اس کا مطلب ہے ایسے بڑے، آمین، ایسے اہم، ایسے خاص، ایسے گہرے، ایسے عمدہ، سارے وعدے بڑے زبردست ہیں۔ لیکن یہ جو باتیں رسول لکھ رہا ہے، کہتا ہے یہ کچھ خاص ہیں۔ کیسے خاص ہیں؟ کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا یہ بڑا وعدہ ہے، اور انسان اس کی قوت بھی نہیں رکھتا۔ میں سمجھتا ہوں جب والدین اپنے ماں باپ کا، اپنے بچوں کا رشتہ طے کرتے ہیں، کسی کو اپنی بیٹی دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا رہے ہیں، آمین، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ اور جب کوئی کسی کی بیٹی کی طرف اپنا رشتہ کرتا ہے بیٹے کا، تو کہتے ہیں ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی بات ان کے منہ سے نہیں نکل سکتی۔ میں جانتا ہوں خدا کے خادم کو، وہ کہتے ہیں کہ جب میری شادی ہوئی اور اس سے پہلے میرا رشتہ ہوا، تو کہتے ہیں میری ساس نے کہا کہ اس سے بڑھ کر میں آپ کے لیے نہیں کر سکتی کہ میں آپ کو اپنا بیٹا بنا لوں، لہٰذا میں آپ کو اپنی بیٹی دیتی ہوں تاکہ آپ میرے بیٹے بن جائیں، آمین۔ تو اس کا مطلب ہے یہ کسی مقدس عورت کی طاقت کی انتہا ہے، ایک بڑا ترین کام ہے جو وہ زمین پر کر سکتی تھی اور اس نے کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے انسانوں کے اندر بھی یہ بات بڑی گہری طور پر محسوس کی جاتی ہے کہ جب آپ کسی کی طرف رشتہ کر لیتے ہیں، رشتہ داری کر لیتے ہیں، بیٹا دے دیتے ہیں یا لے لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے، آپ نے ایک بہت بڑا کام کر دیا ہے، اور آپ اس کے اندر آپ بنے رہیں گے۔ پولوس لوگوں کی بات نہیں کرتے، وہ خدا کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا نے ایسے وعدے کیے، بھلا کیسے، میں تمہارا باپ ہوں گا، تم میرے بیٹے۔ کیوں یہ وعدہ بہت بڑا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے برکت چھپی ہوئی ہے۔ شاید کسی کو بیٹی دے کر یا کسی کو بیٹے کو قبول کر کے تو وہ برکتیں نہ بانٹی جائیں، صرف عزت ہی بانٹی جائے، جائیداد تو نہیں بانٹی جاتی، آمین، گھر تو نہیں بانٹا جاتا، کئی دفعہ بانٹا جاتا، کئی دفعہ نہیں بھی، لیکن کوئی پابندی تو نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ اکاؤنٹ بھی بانٹا جائے، گھر بھی بانٹا جائے، نہیں، کوئی نہیں۔ لیکن جب خدا کے بیٹوں اور خدا کی بیٹیوں کی بات ہوتی ہے تو پھر بڑی میراث اس کے پیچھے ہے، سب بولے ہاللیلویا۔ یہ ایک نومینیشن نہیں ہے کہ یہ تو میرے بیٹے ہیں اور یہ میرا داماد اور یہ بھی بیٹا ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو میری بیٹیاں ہیں، یہ میری بہو ہے پر یہ بھی میری بیٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹائٹل ہیں، یہ صرف عزت کے لفظ ہیں۔ اور کئی دفعہ
बहुएं कहती हैं अम्मी बेटियां बेटियां ही होती हैं, बहू बहू ही होती है, ठीक है, किसी ना किसी जगह पर आप डंडी मार ही जाती हैं। वो कहती नहीं है मगर सोचती ज़रूर है, हैं कि सास सास होती है, माँ माँ होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये मुकद्दसों में नहीं चलता। आमीन। इसलिए आपने कभी अपना हौसला नहीं हारना। लेकिन जब हम खुदा की बात करें तो खुदा ने अपनी बड़ी बरकत अपने बेटों और बेटियों के लिए रख छोड़ी है। आमीन। उसने क्यों बेटे बेटियां बनाना चाहा? ताकि अपनी बरकत को मुंतकिल कर दे, ताकि अपनी बरकत को दे डाले। उसको कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए होता है, इसलिए हम रिश्तेदारी करते हैं। हमारा लालच होता है बाज़ औक़ात, इसलिए हम रिश्तेदारी करते हैं। हमारे ज़हन में स्टेटस की बराबरी होती है, इसलिए जल्दी से रिश्तेदारी कर लेते हैं। शायद ऐसा रिश्ता बाद में ना मिले, इतने दौलतमंद लोग ही ना मिले। हमारे ज़हन में कुछ हासिल करना होता है, मगर खुदा के ज़हन में कुछ देना है। खुदा कुछ करना चाहता था, खुदा बरकत देना चाहता था, इसलिए उसने इंसान के साथ इस रिश्ते को बांधा। आमीन। ये बड़ा कीमती है, सब बोले हालेलुया। अगर किसी को ये ऑफर मिल जाए खुदा से, जनाब मैं आपको अपना बेटा बनाना चाहता हूं, देर मत करें। आमीन। देर मत करें। अगर किसी को ऑफर मिल जाए खुदा से, मैं आपको बेटी बनाना चाहता हूं, मत देर करें मेरी बेटियों, जल्दी करें। ये बहुत कीमती है, ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत उम्दा है, और इसका फैसला इंसान खुद करता है। सब बोले हालेलुया। शायद ही कभी ये ऐसा पुरफजल मौका हो किसी के लिए कि वो अपने बेटे होने का फैसला खुद कर सके, वरना दुनिया में जब हम आते हैं हम अपने बेटे होने का फैसला नहीं खुद करते। आमीन। जिसके यहाँ पैदा होते हैं वही हमारे माँ बाप होते हैं। आमीन। लेकिन रूहानी जिंदगी में, रूहानी तौर पर ये इख्तियार हमारे पास है, ये चुनाव हमारे पास है, हमने महफूज रखा हुआ है और लोगों ने इसको कबूल किया। इसलिए मेरे अजीजों, आज तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पौलुस कहते हैं जब हमसे ऐसे वादे किए गए, इसका मतलब है ये आम नहीं है, ये लिस्ट कुछ खास है, ये गैर कौमों के लिए नहीं है, ये गैरों के लिए नहीं है, ये औलाद के लिए है, ये औलाद की बरकत है। ऐसे वादे किए गए तो फिर क्या करो? कुछ तुम भी करो। आज मैं यही आपकी दुरुस्ती करना चाहता हूँ और अपनी भी दुरुस्ती करना चाहता हूँ। कई दफा हम वादों को रटते रहते हैं, क्यों भाई मंजूर? कई दफा हम वादों की लिस्ट लिख लेते हैं और जेब में डाल लेते हैं और लैपटॉप पर टाइप कर लेते हैं और मोबाइल में लिख के रख लेते हैं। जबरदस्त, बेहतरीन, बहुत उम्दा, लेकिन जो चीज जरूरत है वो चैनल है, वो बरकत है जिसके जरिए वो रिश्ता काम करे, जिसके जरिए वो वादा काम करे। और रसूल क्या कहते हैं? बस आओ हम साथियों, आपकी पहली आयत, बस है अजीजों, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें। हमसे वादे किए गए हैं, इन वादों का पास रखें, इन वादों को काम करने दें, इन वादों की बरकत को हासिल कर लें। और क्या करें? हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कहां तक ले जाएं? कमाल तक पहुंचाएं। सब बोले हालेलुया। जेब में डालकर क्या रख लें? जब हमसे ऐसे वादे किए गए तो आओ हम हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी को दूर करके खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कहां तक ले जाएं? कमाल तक ले जाएं। सब बोले हालेलुया। अगर आप इसमें कामयाब हो गए, अगर आप इस दर्जे पर चले गए, तो फिर खुदा आपके अंदर बसेगा, वो आप में चले फिरेगा और वो आपका खुदा होगा और आप उसकी उम्मत हो। आमीन। और आप सोच सकते हैं अगर आपके घर में खुदा रहता हो, अब जरा सोचे तो सही, जरा ज़हन में तो लाए, खुदा का ये वादा ये यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद है। ये पुराने अहदनामे में नहीं पौलुस ने लिखा, नए अहदनामे में लिखा। आमीन। खुदा का क्या वादा याद दिलाता है? मैं उनमें बसूंगा। खुदा हमें क्या करना चाहता है? बसना चाहता है। फिर खुदा क्या करना चाहता है? चलना फिरना चाहता है। चलना फिरना चाहता है। क्या दुनिया का कोई मबूद ऐसा है
جس نے کبھی اپنی عبادت کرنے والوں کو یہ کہا ہو جناب میں آپ میں بسوں گا، جناب میں آپ میں چلوں پھروں گا، جناب میں آپ کا خدا ہوں گا، جناب آپ میری امت ہوں گے؟ نہیں، ان کا خدا کہیں بیٹھا ہے، امت کہیں بیٹھی ہے، وہ اس کو اپنا خدا مان رہے ہیں، وہ اس کو اپنا بھگوان مان رہے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ نام رکھ رہے ہیں، لیکن کوئی معبود ان کے گھر میں نہیں آ کر رہتا، لیکن ہمارا معبود ہمارے گھر میں رہتا۔ آمین، سب بولے ہاللیلویہ۔ کیسے گھر میں؟ جس کے صوفے بہت عمدہ ہو، جس کا ڈرائنگ روم بڑا اچھا ہو؟ نہیں، وہ خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ کس کا خیمہ بنا؟ ابراہیم کا۔ سب بولے ہاللیلویہ۔ خدا کو فرق نہیں پڑتا، اس کا سٹیٹس کم نہیں ہوتا، وہ ایک تمبو میں چلا گیا۔ آمین۔ اور وہ تمبو کس کا تھا؟ ابراہیم کا۔ یہی تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کو گھروں سے دیواروں سے غرض نہیں ہے، خدا کو بندوں سے غرض ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا؟ خدا نے اپنی قوم کو، اسرائیل کو ایک وعدہ کے ملک میں پہنچایا۔ اب ان کا کیا خیال تھا؟ شاید وہ زمین بڑی پاک ہے، شاید یہ وہی زمین ہو جہاں موسیٰ سے خدا باتیں کر رہا تھا، شاید یہ وہی پہاڑ ہو۔ نہیں، میرے ساتھ نکالے ذرا احبار کی کتاب۔ خدا نے ان کو سیکنڈ ہینڈ ملک دیا۔ کون سا ملک دیا؟ سیکنڈ ہینڈ۔ کیا کیا چیز ہوتی ہے سیکنڈ ہینڈ؟ شاید چرچ نہیں آیا، وہ مجھے اکثر کہتا ہے، اب بڑا ہو گیا نا، کہتا ہے ڈیڈی آپ سیکنڈ ہینڈ چیزیں نہ لیا کریں۔ آپ ہمیشہ سیکنڈ ہینڈ چیز لیتے ہیں اور پھر میں وہ آپ کو خراب کرتی رہتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا اب ہم بھی سیکنڈ ہینڈ ہو رہے ہیں لیکن ہم آپ کے کام کے ہیں۔ تو پھر وہ ہنستے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں اپنے گھر میں ایسی باتیں کر کے۔ اور میں بھی آپ کی دلیری کے لیے یہ بتاتا ہوں کہ سچ مچ میں کئی دفعہ سیکنڈ ہینڈ چیزیں لے لیتا ہوں اور ان کا تنگ بھی کرتی ہوں، کئی دفعہ پھر اچھی ہو جاتی ہے۔ احبار کی کتاب اس کا 18واں باب۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنی خدا نے قدرت سے نکالا، اتنا بڑا معجزہ کیا اور ملک دے دیا سیکنڈ ہینڈ۔ کون سا ملک دے دیا؟ سیکنڈ ہینڈ، برانڈ نیو نہیں تھا۔ ملک کنعان برانڈ نیو نہیں تھا کہ بھئی یہیں پر خدا کہے، تاکہ ان کو سکھا سکے برکت تمہارے ساتھ چلتی ہے۔ سب بولے ہاللیلویہ۔ برکت مٹی میں نہیں، برکت پہاڑوں میں نہیں، برکت تمہارے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اگر تم میرے ساتھ چلو گے میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اگر تم مجھے خدا بنائے رکھو گے میں بھی تمہیں اپنی امت بنائے رکھوں گا، اگر تم مجھے باپ بنائے رکھو گے میں بھی تمہیں بیٹے بیٹیاں بنائے رکھوں گا۔ سب بولے ہاللیلویہ۔ جی اب میرے ساتھ احبار کی کتاب اس کا 18واں باب کھولیں، صفحہ 112 پر، اس کی 24ویں آیت پڑھیں۔ Praise God. جی 24ویں آیت۔ تم ان کاموں میں سے کسی میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا، کیونکہ جن قوموں کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں وہ ان سب کاموں کے سبب سے آلودہ ہیں، جی، اور ان کا ملک بھی آلودہ ہو گیا ہے۔ جی لوگ ہی نہیں آلودہ، کیا کیا آلودہ ہے؟ ملک بھی آلودہ ہے۔ ہاں جی، اس کا مطلب ہے کچھ کام آدمی کو آلودہ بھی کر دیتے ہیں۔ کام کیا کر دیتے ہیں؟ آلودگی ہی تو ہم بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی، آج ہمارا مضمون بھی تو یہی ہے۔ بس ہم ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی کو کیا کریں؟ دور کر دیں۔ خدا ان کو ایک ایسے ملک میں لے گیا، پھر خدا نے ان سے کہا ہاں احتیاط کرنا، یہ لوگ آلودہ لوگ ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ ان کی آلودگی نے کس کو آلودہ کر دیا؟ ان کے ملک کو بھی آلودہ کر دیا، اور جب ان کے ملک کو آلودہ کیا تو ان کے ملک نے ان کو اگل دیا۔ کیا کر دیا؟ اگل دیا۔ اسی لیے میں ان کا مخالف ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب آگے پڑھے بچے۔ اس لیے میں اس کی بدکاری کی سزا سے دیتا ہوں۔ آمین۔ وجہ یہ ہے ان کو نکالنے کا سبب کیا ہے؟ ان کی بدکاری کی سزا ان کو دیتا ہوں۔ کیا بدکاری تھی؟ اوپر لسٹ لکھی ہوئی ہے، گھر جا کر پڑھیں۔ انہوں نے رشتوں کا امتیاز نہیں رکھا، انہوں نے حرام حلال کا امتیاز نہیں رکھا، انہوں نے بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں رکھا۔ صرف کیا کیا؟ جسم پرستی کی، صرف کیا کی؟ عیاشی کی، صرف کیا کیا؟
خوشی منائی, لوگ تعریفیں کرتے رہے, واہ بھائی واہ, کیا انجوائمنٹ ہے بھائی, ہے کیا خوشی ہے بھائی. اور آسمان کا خدا ان کے خلاف لکھتا چلا گیا, ان کے خلاف فیصلہ کرتا چلا گیا, اور ایک وقت خدا نے کہا اب بس. اور خدا نے اسرائیلیوں کو خاص بتایا, تمہیں یہ سیکنڈ ہینڈ ملک دینے کا بڑا سبب ہے, خبردار رہنا, ان کے سے کام نہیں کرنا, ورنہ تمہاری بھی چھٹی ہو جائے گی. آمین. تم اس لیے نہیں یہاں بسو گے کہ تم ہو, تم اس لیے یہاں بسو گے کہ آلودہ نہیں ہو, پاک ہو. جب کوئی چیز آلودہ نہیں ہوتی تو وہ پاک ہوتی ہے. آمین. ویسے آپ آلودہ چیز کا بھی نام پاک رکھ سکتے ہیں, آپ ملک کا نام بھی پاک رکھ سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. نام تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی, نام تو آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں پاک لوگوں کے بسنے کی جگہ. ٹھیک ہے, کیسے لوگوں کے بسنے کی جگہ؟ پاک لوگوں کے بسنے کی جگہ. لیکن انہوں نے جو اعبار کا 18واں باب ہے وہ نہیں پڑھا, نام رکھتے ہوئے نہیں پڑھا. ان کو یہ نہیں پتا ملک پاک نہیں ہوتے, بندے پاک ہوتے ہیں. جب بندے ناپاک ہو جائیں ملک ناپاک ہو جاتے ہیں. خدا نے کیا کہا, ان لوگوں کے سبب سے ان کا ملک آلودہ ہو گیا ہے, اور اب ان کی چھٹی ہو گئی. ٹھیک ہے, اور اوپر کام لکھے ہوئے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ سارے پڑھ کر سناؤں. خدا نے خاص منع کیا, اپنے قریبی رشتہ دار میں شادی نہیں کرنی, رشتوں کا امتیاز رکھنا. ٹھیک ہے, اور ایسے ایسے بےہودہ گناہ ان کی زندگیوں کے بارے میں لکھے ہیں. کچھ میں پڑھ لیتا ہوں, 21ویں آیت پڑھتا ہوں. لکھا ہے تو اعبار کی کتاب کا 18واں باب اور اس کی 21ویں آیت پڑھ لیتا ہوں. تو اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی خاطر آگ میں سے گزارنے کے لیے نہ دینا, معبود کو خوش کرنے کے لیے بچہ نہیں جلانا, اور نہ اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرانا. میں خداوند ہوں. تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے, یہ نہایت مکروہ کام ہے. تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے کسی جانور سے صحبت نہ کرنا, اور نہ کوئی عورت کسی جانور سے ہم صحبت ہونے کے لیے اس کے آگے کھڑی ہو, کیونکہ یہ عمدی بات ہے. تم ان کاموں میں سے کسی میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا. ان لوگوں کی جسمانی گندگی نے ان کو آلودہ کر دیا. آمین. اور رسول کیا کہتا ہے, آؤ ہم ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی کو دور کر کے اس کو دور کر دے. خدا کو یہ پسند نہیں ہے, یہ آلودگیاں پسند نہیں ہیں, نہ جسمانی اور نہ روحانی. اور روحانی آلودگی کیا ہوتی ہے؟ میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل 16واں باب, متی کی انجیل 16واں باب. متی کی انجیل اس کا 16واں باب, بلکہ اس کی 16واں باب اس کی 5ویں آیت پڑھتے ہیں. کوئی پڑھے میری مدد کرے. صفحہ نمبر 20 ہے. اور شاگرد پاس جاتے وقت روٹی ساتھ لینا بھول گئے تھے. یسوع نے ان سے کہا, خبردار فریسیوں اور صدوقیوں کے خبیر سے ہوشیار رہنا. وہ آپس میں چرچا کرنے لگے کہ ہم روٹی نہیں لائے. یسوع نے یہ معلوم کر کے کہا, آئے کام چکا دو, تم آپس میں کیوں چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں؟ کیا اب تک نہیں سمجھتے؟ اور ان 5000 آدمیوں کی 5 روٹیاں جن کو تم کو یاد نہیں, اور نہ یہ کہ کتنی ٹوکریاں اٹھائیں, اور نہ ان 4000 آدمیوں کی 7 روٹیاں, اور نہ یہ کہ کتنے ٹوکرے اٹھائے. کیا وجہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے تم سے روٹی کی بابت نہیں کہا؟ اور فریسیوں اور صدوقیوں کی خمیر سے خبردار رہو. تب ان کی سمجھ میں آیا کہ اس نے روٹی کے خمیر سے نہیں بلکہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہنے کو کہا. آمین. تعلیم کیا ہے؟ خمیر ہے. آپ پتہ خمیر کیا کام کرتا ہے؟ یہ آٹے میں جب لگا دیا جاتا ہے تو یہ پھیلتا چلا جاتا ہے, پورے کا پورا آٹا خمیرہ ہو جاتا ہے, اور روٹی کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے. اور بعض اوقات بیکنگ میں, پکانے میں خمیر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. بیکری کے اندر جو کچھ پکایا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے, اس میں خمیر کو خاص استعمال کرتے ہیں. اور یہ خمیر کو بھی خدا نے بنایا ہے تاکہ ہمیں سکھائے. اس کا آٹے کے ساتھ گہرا تعلق ہے, اس کا بیکنگ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. لیکن یہاں پر خدا یسوع مسیح نے کہا صدوقیوں اور فریسیوں کے
خمیر سے ہوشیار رہو. یہ کیا چیز ہے؟ یہ تعلیم ہے، اور تعلیم کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے. آمین. آپ کا جو ایمان ہے وہ آپ کی تعلیم کی وجہ سے. سب بولے ہاللویا. پھر کبھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ تعلیم پاتے ہیں وہی آپ کا ایمان بنتا ہے. جس طرح کی آپ کو تعلیم دی جائے گی وہی آپ کا ایمان بن جائے گا. ہندو بچہ کیوں ہندو ایمان میں ہے؟ کیونکہ اس کو ہندوازم کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس تعلیم نے اس کو ایمان دے دیا ہے، یہی اس کا ایمان بن گیا ہے. چاہے وہ خمیر ہو، چاہے وہ آلودہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ ایک اور بات ہے. لیکن یاد رکھیں ہماری روحانی آلودگی کا بڑا گہرا تعلق ہماری تعلیم کے ساتھ ہے. آپ کیا ایمان رکھتے ہیں؟ اگر آپ خالص تعلیم نہیں پاتے تو آپ کا خالص ایمان نہیں ہوگا. آمین. اس میں خمیر ہوگا. اور صدوقیوں اور فریسیوں کے اندر کیا خمیر تھا؟ وہ جو تعلیم دیتے تھے وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے. وہ جو منادی کر رہے تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے. اور ایک اور بات، وہ اس نئے عہد میں شریک نہیں ہو رہے تھے. کس میں شریک نہیں ہو رہے تھے؟ نئے عہد میں. ایک نیا عہد نامہ شروع ہونے والا تھا، فضل کا دور، اور اس کو قبول ہی نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے ہم ابراہیم کی اولاد ہیں. یسوع مسیح نے کہا ابراہیم تو میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا، منتظر تھا، اور اس نے دیکھا اور خوش ہوا. جب میں اس کے گھر گیا تو وہ تو دوڑا گیا، اس نے تو میرے لیے بڑی خوشی منائی. تم کیسے ہو؟ مجھے قبول ہی نہیں کرتے ہو. لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ ہمارے نظام میں ہے ہی نہیں. یہ بپتسمے کی تعلیم ہے ہی نہیں. یہ کون ایک نئی مشن لے کر آ گیا؟ یہ کون ہے جو موسیٰ کی تعلیم سے ہٹ کر تعلیم دینے لگا؟ موسیٰ کیا کہتا تھا؟ موسیٰ کہتا تھا شریعت پر عمل کرو، شریعت تمہیں راست باز بنا دے گی. لیکن کوئی بھی شخص شریعت سے کامل نہ ہو سکا. آج بھی چرچز میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ آپ روزے رکھیں، آپ راست بازی کے کام کریں، آپ خیرات دیں، لیکن وہ ان کو کیا نہیں بتاتے؟ نئی زندگی. وہ کہتے ہیں نیا مخلوق بننا ضروری نہیں، لیکن یسوع مسیح نے روزے کے بارے میں خاص کہا پرانی پوشاک میں نئے کپڑے کا پیوند نہیں لگاتے، پرانی مشق میں نئی مے نہیں بھرتے. روزہ نئی مے ہے، روزہ نئے کپڑے کا پیوند ہے. پرانی چیزوں میں نہ ڈالو. بندے کو نیا بننے کی ضرورت ہے، نئی طور پر جینے کی ضرورت ہے، تب جا کر وہ یہ راست بازی کے کام کرے. آمین. سب بولے ہاللیلویا. یہ روحانی آلودگی. ہم کئی دفعہ روحانی طور پر آلودہ ہو رہے ہوتے ہیں، پھر ہم کیا سوچتے ہیں؟ پتہ نہیں میرے چرچ میں تو کوئی بدروئیں نہیں نکالنے والا، ہمارے تو کوئی معجزہ نہیں ہوتا، کوئی گواہی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، جب گرجے کا سائز بتاتے ہیں کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا ہے، لیکن جب بدروہیں نکالنی ہو پھر کہتے ہیں فلاں گلی نمبر میں ایک بھائی رہتا ہے وہ بدروہوں کے لیے دعا کرتا ہے، وہ نکل جاتی ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ کہیں پر آلودگی ہے، بڑی سینسٹیو آلودگی ہے، حساس قسم کی آلودگی ہے، جس نے اس برکت کو روکا ہوا ہے زندگی کے اندر. آمین. روکا ہوا ہے. کیا خدا بدل گیا ہے؟ خدا نے تو اوپن آفر کر دی، میں تمہارا خدا ہوں گا، تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے. کن کے بیٹے؟ خدا کے بیٹے بیٹیاں. تو کیا خدا طرفدار ہے؟ جی نہیں. پالوس کہتا ہے خدا کسی کا بھی طرفدار نہیں. پترس کہتا ہے خدا کسی کا بھی طرفدار نہیں. خدا کسی چرچ کا بھی طرفدار نہیں. خدا 22 نمبر گلی کے چرچ کا بھی طرفدار نہیں. کسی کا بھی طرفدار نہیں. جو بھی اس کے خوف میں زندگی بسر کرتا ہے، جو بھی اس کوشش میں ہے کہ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائے، خدا اس کا خدا بنا رہتا ہے. آمین. سب بولے ہاللیلویا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ وعدوں کے وارث ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں وعدے پورے ہوں، تو میرے بھائیو ایک سادہ سا خداوند سے کہیں خداوند مجھے پاک کر. آمین. خداوند مجھے پاکیزگی کی تعلیم دے تاکہ ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی مجھ سے چلی جائے. ٹھیک ہے. اور جو ان وعدوں کو حاصل کرنے والے ہیں وہی پھر قدم پر قدم اٹھاتے چلے جاتے ہیں. یہی سبب ہے وہ یسوع مسیح پر ایمان لائے. یہی سبب ہے کہ وہ یوحنا کی تعلیم پر ایمان لائے. یہ بالکل نیا فلسفہ تھا، ایک نئی تعلیم تھی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ فریسی بھی آ گئے اور یوحنا نے ان کو پتا کیا کہا؟ اے سام کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا آنے والے غضب سے؟ پس کیا کرو؟ توبہ کے موافق پھل لاؤ. بپتسمہ ہی نہیں، توبہ کے موافق پھل لاؤ. گناہ بھی چھوڑ دو. جس گناہ کی توبہ کی اس کو چھوڑ بھی دو. آمین. پھر آپ نئی زندگی میں جائیں. اور ہوگا کیا؟ آپ کے زندگی میں خدا کے وعدے پورے ہونے، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، مجھے اس الہام پر بڑا بھروسہ ہے.
مجھے اپنے اوپر تو بھروسہ نہیں کہ آج میری ہاں کل میری نہ ہو جائے گی. مجھے پتا ہے ہونی تو نہیں چاہیے, ہو سکتا ہے کبھی وقت ایسا آ جائے کہ نہ ہو, لیکن مجھے اس کلام پر پورا بھروسہ ہے. جو اس میں وعدہ ہے وہ سچ ہے. آپ کو نہیں بھی یاد کوئی بات نہیں, آپ کو نہیں بھی کان میں زبور یاد کوئی بات نہیں. اگر آپ پاکیزگی کی زندگی گزار رہے ہیں, کچھ بھلا ہوگا, ضرور بھلا ہوگا آپ کا. کیوں؟ کیونکہ آپ خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ کمال تک. ہاں جی, کئی دفعہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کیا جی فلاں مشن بری ہے, ہم کہتے ہیں نہیں. فلاں پادری برا ہے, نہیں. فلاں تعلیم بری ہے, نہیں. سب تعلیمیں بہت پیاری ہیں, سب تعلیمیں بہت اچھی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے پوچھیں 22 نمبر گلی میں فلاں جو دودھ بیچتا ہے وہ اچھا ہے, میں کہوں گا اچھا ہے لیکن اس میں پانی تھوڑا زیادہ ہے. اگلا اچھا ہے, میں کہوں گا بہت اچھا ہے مگر وہ پانی کم ڈالتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے آگے والا اچھا ہے, وہ بہت اچھا ہے, وہ پانی نہیں ڈالتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو آلودہ نہ ہی کرتا ہو. آمین. اور رسول کیا کہتے ہیں؟ ہم خدا کے کلام میں آمیزش نہیں کرتے. میں آپ کے سوالوں کو پڑھیں, میری مدد کریں. کرنتھیوں کے خط میں آئے, خدا کے کلام میں آمیزش نہ کریں. جب آپ آمیزش کریں گے تو کیا ہو جائے گی؟ آلودگی. ہاں, چیز آلودہ ہو جائے گی, خالص نہیں رہے گی. پریز گاڈ. مل گیا جی آپ نے؟ ہم خدا کے کلام میں آمیزش نہیں کرتے. میں ڈھونڈ رہا ہوں میرے بھائی, میں اس لیے بتا دوں جی. دوسرا کرنتھیوں اس کا چوتھا باب, دوسرا کرنتھیوں اس کا چوتھا باب, پہلے باب کی چوتھے باب کی پہلی آیت پڑھتا ہوں. لکھا ہے پس جب ہم پر ایسا رحم ہوا کہ ہمیں یہ خدمت ملی تو ہم ہمت نہیں ہارتے بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال نہیں چلتے, نہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں. اس کا مطلب ہو سکتی ہے آمیزش, ہو سکتی ہے. کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ آٹے میں آپ کسی اور چیز کی آمیزش کر لیں. کئی لوگوں نے پتہ نہیں اس میں باجرہ پیس کے مکس کر دیتے ہیں, کئی چکی والے اس کے اندر آمیزش کر دیتے ہیں, کئی لوگ کوکنگ آئل میں آمیزش کر دیتے ہیں, کئی چینی میں آمیزش کر دیتے ہیں. ہو سکتی ہے, کلام میں بھی ہو سکتی ہے. لوگوں کو پسند کا کلام سنا دیا جائے, ہم مکاری کی چال نہیں چلتے, ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا. جب یہ کر دیا آپ خدا کے کلام میں آمیزش نہیں کرتے. اور جب آپ کو کلام آمیزش کے بغیر ملے گا, اس کا مطلب ہے آپ کو تعلیم آمیزش کے بغیر مل رہی ہے. اب آپ کا ایمان بھی آمیزش کے بغیر ہوگا. سب بولے ہاللیلویا. اور آپ کا ایمان خدا کے کلام پر ہوگا. آپ کو شک آئے گا ہی نہیں, آپ کو شک ہوگا ہی نہیں, آپ کو پکا یقین ہے خدا کے ساتھ اور وہ آپ کو برکت دے رہا ہے. آخر میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد دعا کرتے ہیں. پطرس رسول کا خط, میں آپ کو ایک مشورہ دے کر آج بھیجنا چاہتا ہوں. میرے دل میں خدا نے یہ بات ڈالی ہے. پہلا پطرس اس کا دوسرا باب صفحہ 228 پر ہے. پہلا پطرس دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت. اور یہ بات جو شروع ہو رہی ہے وہ اوپر سے شروع ہو رہی ہے. پہلے باب کی 23ویں آیت سے, پہلے باب کی 23ویں آیت. صفحہ 228 پر ہے. پہلا پطرس اس کا پہلا باب. کوئی بھی مدد کرے میری پڑھنے میں. کیونکہ تو فانی حکم سے نہیں بلکہ غیر خالی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے. ہاں جی. چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند. گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے, لیکن خداوند کا کلام قائم رہے گا. یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا. بس آگے پڑھتے ہیں. بس اس کلام کی وجہ سے خاص بات وہاں پہ ہے. بس نتیجہ یہ نکلا کیونکہ خدا کا کلام ابدا قائم رہے گا, اس لیے کیا کرو, ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے, اس کو دور کرنا پڑے گا.
आलूदगी को दूर करना पड़ेगा। क्या क्या दूर करना पड़ेगा? बदकाही, कितनी तरह की? हर तरह की। सारे फरेब, रियाकारी, हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नौजाद बच्चों की मानद कैसे दूध के मुश्ताक रहो? खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। जहां से भी मिले उस दुकान पर चले जाएं। दुकान को प्यार ना करें, आपका नुकसान हो जाएगा। मुझे भी प्यार ना करें, आपका नुकसान हो जाएगा। खुदा के कलाम को प्यार करें। सब बोले हालेलुया। गलियों को प्यार ना करें, गलियां नहीं जाएंगी, ना डिनोमिनेशन जाएंगे। उस्ताद भी बड़े खतरे में हैं, लेकिन एक बात याद रखें, खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहें। जब आप खालिस रूहानी दूध पिएंगे, आपकी बरकत बदल जाएगी। सब बोले हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएं। हालेलुया।